جب سے پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے، عمران خان جلسے کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں اور ہر طرح سے جو ہے ملک میں انتشار پھیلانے کا کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ میں نئے انتخابات کرانے کے لیے کر رہا ہوں۔ نئے انتخابات کے لیے یہ کام نہیں ہے۔ اگر وہ نئے انتخابات کرانا چاہیں تو یہ بالکل ان کے ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ کرا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ کے پی میں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں اسمبلی توڑ دیں، پورے صوبے میں نئے الیکشن ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں جو انہوں نے استعفے دیے ہیں اور جن کی وہ تصدیق نہیں کر رہے تاکہ یہ استعفے منظور نہ ہوں، جا کر ان کی تصدیق کر دیں۔ جو ہے تقریباً آدھی قومی اسمبلی جو ہے وہ اس کے الیکشن آ جائیں گے۔ سینٹ سے استعفیٰ دے دیں۔ پنجاب میں ان کے اور ان کے اتحادیوں کے تقریباً آدھے فیصد جو ہے 50% تقریباً جو ہے وہ سیٹیں ہیں، وہاں سے استعفے دے دیں۔ اس کے بعد سندھ میں جتنی سیٹیں ہیں ان کی وہاں سے استعفے دے دیں، اور جو چند ایک بلوچستان میں ہیں وہاں سے استعفے دے دیں۔ جب اتنے زیادہ سیٹیں خالی ہوں گی تو ان پر ضمنی الیکشن کرانا پڑے گا، تو یہ ممکن نہیں ہوگا، پھر نئے الیکشن ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن تو یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے، کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے۔ تو پھر یہ سارا یہ دھرنے، یہ درختوں کو آگ لگانا، یہ توڑ پھوڑ کرنا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک میں جو ہے وہ انتشار پھیلے، قیاس ہو، اور جو ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ ملک میں معیشت تباہ ہوگی، کوئی باہر سے جو ہے انویسٹ کرنے نہیں آئے گا، کوئی سرمایہ کاری کرنے نہیں آئے گا، اس لیے کہ سرمایہ کار وہاں آتا ہے جہاں امن سکون ہو، جہاں ہر روز جلسے جلوس ہو رہے ہوں، اس طرح جو ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہو، وہاں نہیں آتے۔ یہ ہے ان کا منصوبہ، تاکہ ملک کی معیشت تباہ ہو اور یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو اور میں پھر آؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نہیں ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا محاورے میں، آفٹر می دا ڈیلیوج، بعد میرے طوفان نوح، میں نہیں تو کوئی کچھ نہ رہے، جو ہے یہ ان کا ہے۔ دو نقطہ نظر، کہتے جی مجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا اور میرے بعد کچھ نہ رہے۔ اب مجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا، ذرا سنیں ان کی بات۔ وہ کہتے ہیں جی جب میں کپتان بنا تو اس سے پہلے پاکستانی کھلاڑی جو تھے وہ گوروں کے سامنے کھیلتے ہوئے ڈرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 1953 پاکستانی ٹیم گئی ہے انگلینڈ میں، اور وہاں فضل محمود نے اوول میں پوری ٹیم جو تھی برطانیہ کی، جو تھی یو کے کی، اس کو آؤٹ کر دیا۔ اور وہاں اگلے دن جو ہے گارجین نے سرخی لگائی کہ انگلش ٹیم فضل نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ عمران خان کی پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد کاردار تھے، امتیاز احمد تھے، حنیف محمد تھے، گوروں کے خلاف ڈبل سینچری کیا کرتے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میرے کپتان بننے سے پہلے گوروں سے کھیلتے ہوئے پاکستانی کھلاڑی ڈرتے تھے۔ ظہیر عباس نے کاؤنٹی کرکٹ میں پہلی اننگز میں 2 ڈبل سینچری کی، اگلی اننگ میں پھر 2 ڈبل سینچری کی گوروں کے خلاف، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ایسا ہوا عمران خان کے کپتان بننے سے پہلے۔ اگر یہ ڈرتے تھے تو وہ گوروں کے خلاف انہوں نے اس طرح ڈبل سینچری کس طرح کی؟ 2 دفعہ جو ہے، پہلی اننگز میں بھی، دوسری دفعہ، اور 3 دفعہ ایسا ہوا۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ 2 ان کے دعوے ہیں، مجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ، اور میرے بعد جو ہے دوسرا ہے، دعویٰ بھی ہے اور خواہش بھی ہے، میرے بعد کچھ نہ رہے۔
لہذا انہوں نے کہا جی میری حکومت اگر ختم ہو رہی تھی تو اس پر ملک پر جو ہے قوم پر اور اس ملک پر ایٹم بم گرا دینا چاہیے تھا تاکہ یہ نہ قوم رہتی نہ یہ ملک رہتا. اور اس کے پھر انہوں نے کہا کہ اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں جو ہے اور یہ اس کا جو ہے ایٹمی پروگرام چھن جائے اور اس کی فوج تباہ ہو جائے. یہ ہے ان کا میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے ان کا منصوبہ, یہ ہے ان کی خواہش, یہ ہے ان کا جو ہے حب الوطنی اور یہ ہے ملک سے محبت.